رباب احمد خان بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی کے ساتھ 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر رباب نے اپنے لب بے دردی سے کاٹے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، لیکن رباب اب بھی خاموش تھی۔ رباب بیٹا جواب دو، مسز احمد نے بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی کو حیرانی ہوئی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچانک یہ فیصلہ، وہ بھی اتنا نڈر اور بے باک ہو کے۔ احمد صاحب نے غصے سے بیٹی کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا امی، رباب دبا دبا چلائی۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے احمد صاحب کو دیکھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں مولوی صاحب، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ احمد صاحب مولوی صاحب کو باہر لے گئے اور ان کے باہر جاتے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹی کی طرف بڑھتے اس کی جانب دیکھا، جو گھونگھٹ ہٹائے باپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رو رہی تھی۔ باپ نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ رباب چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ باپ کا مارا گیا تھپڑ بہت شدید تھا۔ وہ باپ جس نے آج تک کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، آج تھپڑ بھی مارا تو شدید قسم کا۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے وہ آپ کی اور شادی ہے آج اس کی۔ شفق نے تڑپ کے شوہر کا ہاتھ روکا، جو پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھے تھے۔ شادی نہیں، بربادی ہے۔ آج سب کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہے آپ کی بیٹی۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ پھر غصے سے آگے بڑھے کہ شفق نے انہیں بمشکل روکا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے رک جائیں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ شفق نے آنسو پونچھے ان کو روکا اور پلٹ کر رباب کو زمین سے اٹھایا۔ کاش کہ یہ سمجھتی تو آج اس طرح ہمارا سر نہ جھکاتی۔ اتنی گھٹیا حرکت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا، جو آج یہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے لگی ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے دبا دبا چلا رہے تھے کہ اسی وقت دروازہ بجا۔ وہ پلٹ کر دروازے کو دیکھنے لگے۔ میرے آنے تک اسے تیار کریں، کسی قسم کی بدمزگی اب ہوئی تو میری بندوق ہوگی اور اس کا سر۔ وہ بے حسی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ رباب ہچکیوں سے رو دی۔ امی میں بے قصور ہوں، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ بابا کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تصویریں جھوٹی ہیں امی۔ رباب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رباب جو گزر گیا اسے مت دہراؤ بیٹا، اور شادی کے لیے ہاں بول دو، ورنہ بابا کے غصے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ ان کا تم نے ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھا ہے، پر میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ غصیلے انسان ہیں۔ اس لیے بیٹا جب بات عزت پر آئے تو یہاں بندوقیں چل جاتی ہیں، عزتوں سے بڑھ کر جانے نہیں ہیں۔ اس لیے میری بچی مان جاؤ اور اس شادی سے انکار مت کرو۔ امی میں نے ابھی پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ابھی تو کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ امی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میرا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زندہ رہو گی تو خواب پورے کرو گی نا؟ تمہارے بابا نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر شفق بیگم نے رباب کو بٹھاتے ہوئے اسے واپس گھونگھٹ اڑایا۔ اس نے ماں کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس بار مولوی صاحب میر احمد اور ان کے چھوٹے بھائی میر وہاب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ نکاح ایک بار پھر سے پڑھایا جا رہا تھا۔ رباب احمد بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی سے 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور اس بار رباب نے انکار کرنے کی جرات نہ کی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ قبول ہے۔ اور پھر ایک بار اور قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی جس کی دہشت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، اور وہ تھا میر برہان وانی۔ نکاح کے بعد مرد حضرات باہر چلے گئے۔ شفق بیگم نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اب رباب کے اندر ایک خوف پنپنے لگا تھا۔ میر برہان وانی کا اس نے اپنے بابا سے کہا بھی تھا کہ وہ جس مرضی سے اس کی شادی کر دے وہ تیار ہے، لیکن میر برہان وانی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پورے علاقے میں اپنے غصے اور بے حسی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈر کھاتا تھا۔ ایسے میں رباب کو اس جیسے انسان سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو لوگوں پر حکم چلاتا تھا اور لوگوں کو ڈرائے رکھتا تھا۔ وہی شخص اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اپنے نصیبوں سے وہ لڑ نہ سکی اور اس غلطی کی پاداش میں میر برہان وانی اس کے نصیب میں لکھا گیا، جو اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تو کسی اور نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہوتی میر برہان وانی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ میر برہان وانی کا گھر اس کے گھر کے جتنا ہی بڑا تھا۔ بلند و بانگ عمارت کی صورت میں وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی،
लेकिन रुबाब को वहां अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसे अब सारी जिंदगी इस हवेली में ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। खुद को 7 पर्दों में ढांप के रखना पड़ता। सख्ती उसके खानदान में भी थी, लेकिन उसके बाबा ने कभी सख्ती की ही नहीं। वो अपनी बेटी रुबाब के लिए हर असूल, हर रिवायत को तोड़ते चले आए थे। यही वजह थी कि उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो सब रुबाब के लिए एक टूटा ख्वाब साबित हुआ। वो पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद अब वो जानती थी कि उससे किसी ने भी आगे पढ़ने नहीं देना। वो 18 साला रुबाब अहमद इस वक्त 30 साला बुरहान वानी की सेज सजा कर बैठी थी। वो बुरहान वानी जिससे पूरा इलाका ही दहशत खाता था, आज एक ऐसी लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले आया था जिसके किरदार पर बात आई थी, लेकिन वो अभी हर ज़द आम नहीं हुई थी। इससे पहले कि ये बात फैलती, मीर अहमद खान ने बहुत चालाकी और होशियारी से बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपने दिल अजीज दोस्त मीर शाहजर वानी के बेटे से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चला दी। और दोस्त मीर शाहजर वानी जैसा हो तो किस्मत भी रश करती है। बेटे का बचपन का रिश्ता खत्म करके बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी रुबाब से करवा दी। इस बात पे मीर बुरहान वानी ने एहतजाज जरूर किया, लेकिन बाप के फैसले को वो हरफे आखिर ही गर्दानता था। कोई भी मीर शाहजर वानी के फैसले के खिलाफ नहीं जाता था, और इस सब की वजह उनका बेटा मीर बुरहान वानी ही था, जो बाप की इतनी इज्जत करता था कि उनके लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। इस वक्त वानी हवेली में ढोलबाजी और शहनाई गूंज रही थी। मीर बुरहान वानी इकलौता वारिस था वानी खानदान का, और उसकी शादी थी। बारात तो बहुत सादगी से ले गए थे, लेकिन अपनी हवेली में आते ही आतिशबाजी और हवाई फायरिंग से अपनी ताकत का इजहार करना तो मीर शाहजर वानी के खानदान का खासा था। वो दुल्हन बनी जेवरात से लदी फंदी घूंघट निकाले बमुश्किल अपने कदम हवेली में रखते आगे बढ़ रही थी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रुबाब के लिए एक जिंदान से कम नहीं थी। अनारकली को तो दीवार में चुनवाया गया था, उसे इस बड़ी हवेली में दफन करने को लाया गया था। बड़े से हालनुमा एरिया में उसे ले जाते बिठाया गया। उस पे से खानदानी शॉल को हटाकर उसे तख्त पर बीजान के पास बिठाया गया। खानदान की रस्में हो रही थीं। हर कोई आती दुल्हन का घूंघट उलटकर देखती, उसे मिठाई या केक खिलाकर पीछे हट जाती। जो देखता उस कमसन दुल्हन की तारीफ ही कर रहा था। एक लड़की थी 21 साला जरनाश। आंखों में आंसू लिए वो आगे बढ़ी। सोगवारी में भी बिना मेकअप के उसका हुस्न कमाल लग रहा था। काले फ्रॉक में मलबूस वो कोई और नहीं, मीर बुरहान वानी की बचपन की मंगेतर थी, जिससे मंगनी खत्म करके दूसरे खानदान की बेटी को हवेली के बहू बनाकर लाया गया था, और वो जिसे बचपन से कहा गया था कि मीर बुरहान वानी ही उसके जिस्मो जान का मालिक है, आज किस तरह उससे दामन छुड़वा के दूर हो गया कि पता भी ना चला। जरनाश ने रुबाब का जरा सा घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखा तो एक लम्हे को जख्मी सा मुस्कुरा दी। वो कमसन हसीना थी, उसका हुस्न लाजवाब था। एक बार जो देखता वो दोबारा देखने की हसरत जरूर करता। मीर बुरहान वानी, इस हुस्न को तो तुम्हें 7 नहीं 700 पर्दों में छुपा के रखना पड़ेगा। उसके मुंह में मिठाई का छोटा सा टुकड़ा डालते वो उस छोटी सी छुई मुई लड़की की आंखों में आंसू देखते ठटकी थी। ये लड़की आंसू क्यों बहा रही है? इसको तो बुरहान वानी जैसा खूबसूरत मर्द मिला है, इसके चेहरे पे तो खुशी की रमक होनी चाहिए, फिर ये आंसू? जरनाश ने उसके गाल से आंसू अपनी उंगली की पूर पे उठाया तो रुबाब ने एक नजर उससे देखा। वो ग्रीन बिल्ली वाली आंखें, जरनाश के दिल में उन आंखों के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। जरना, अब हट जाओ, क्या नजर लगानी है? बहू बेगम ने उसका मजाक बनाते कहा, जबकि जरनाश चुप करके पीछे हट गई। थोड़ी देर बाद रुबाब को मीर बुरहान वानी के बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया। वो दिल थामे गोल जहाजी साइज मेज पर अपना लहंगा संभालते बैठी। किसी लड़की ने उसकी रोई आंखें देखी तो दोबारा हल्का सा मेकअप का टच दिया। भाभी, आप बहुत प्यारी हैं यार, लेकिन प्लीज अब रोना नहीं, वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाएगा। वो जैसे दरख्वास्त कर रही थी। रुबाब ने अपने आंसू टिश्यू से पोंछे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो, और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा जा रहा हो। रुबाब के दिल में एक टीस सी उठी। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं मुलाजमा से कहकर मंगवा देती हूँ। वो लड़की मेकअप का सामान उठाते जल्दी से बोली। पानी। रुबाब को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। जी, अभी भिजवाती हूँ। कोई भी चीज चाहिए हो तो यहाँ पर बेल लगी है, इसे बजा दीजिएगा, मुलाजमा आ जाएगी, और इंटरकॉम भी है, ऑर्डर भी दे सकती हैं। वो मुस्कुराई।
ویسے وانی بھیا کو نا یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، ابھی اور مزید ان کی دلچسپ باتوں سے پردہ اٹھے گا تو آپ تو اور حیران رہ جائیں گی۔ وہ بات کرتے ہوئے انٹرکام پر پانی اور جوس کا ملازمہ کو بول چکی تھی۔ رباب کو وہ باتونی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل ایک خوف میں مبتلا تھا، برہان وانی کی قید کا خوف۔ ملازمہ پانی لے آئی تو اس لڑکی نے رباب کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے رباب نے لبوں سے لگاتے اپنا خشک حلق تر کیا۔ اچھا بھابھی، آپ ریسٹ کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں پھر بتا رہی ہوں، بیل بجا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ رباب نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے کی جانب دوڑائی تو بہت مرعوب ہوئی۔ وہ کوئی عام کمرہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ رباب کو وہ ایک بادشاہ کا کمرہ محسوس ہوا، جو بلیک اینڈ وائٹ کلر کے حسین امتزاج سے مزین تھا، جو برہان وانی اس کی شخصیت کی طاقت اور عظمت کو اجاگر کر رہا تھا۔ کمرہ وسیع اور پرتعیش تھا، جس کی چھت بلند اور عمدہ ڈیزائن میں ڈھالی گئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا اور شاندار بیڈ تھا، جس کی چادر سیاہ اور سفید رنگ میں ڈیزائن کی گئی تھی اور اس کے اطراف میں نرم تکیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بڑی کھڑکیاں تھیں، جن سے باہر کا منظر شاہانہ تھا، اور ان کے پردے کالے رنگ میں تھے، جو کمرے کے اندر کے ماحول کو مزید پر اثر بناتے تھے۔ رباب کا دل بری طرح دھڑکا۔ فرش پہ انتہائی مہنگا کارپیٹ بچھا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر قیمتی اشیاء اور کمال کی ترتیب تھی، اور اس کے قریب ایک چیئر رکھی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھت پہ ایک شاندار چمچماتا جھومر لٹک رہا تھا، جو کمرے کے ہر زاویے کو روشنی میں بھر رہا تھا۔ ہر طرف حکمت و شان کی عکاسی کرنے والی اشیاء اور آرٹ ورک آویزاں تھے۔ برہان وانی کا کمرہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک سلطنت کی طرح محسوس ہوتا تھا، جو اس کے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہونے کی بدولت اسے سب سے الگ بنا رہا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ برہان وانی کا خوف اس کے دماغ سے نکلتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کے باپ نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی برہان وانی سے اس کی شادی کی تھی۔ یقیناً وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسا وہ سوچ رہی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، وہ سیدھی ہوتی بیٹھی گھونگھٹ واپس چہرے پر ڈال گئی۔ برہان وانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو لاک لگایا۔ اس وقت اس کا دماغ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ ایک تو یہ زبردستی کی شادی، اوپر سے زرناش نے اچھا خاصا اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ کمرے میں آتے بستر کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکال کے بیٹھی وہ دلہن اس کی ملکیت تھی، میر برہان وانی کی۔ برہان وانی ہے تو وہ بہت خوبصورت کہ حسین دوشیزاؤں کو بھی اس کا حسن مات دے دیتا ہے، لیکن کردار تو مشکوک ہے نا۔ خبردار، جو برہان وانی کی بیوی کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی کہا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ انتہائی طیش کے عالم میں زرناش کا گلا دباتے بولا۔ زرناش کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گی، لیکن خود پہ ضبط کرتے برہان وانی نے اس کا گلا چھوڑا تو وہ کھانستی ہوئی راہداری کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آئندہ زبان کو لگام دے کر بات کرنا، اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میر برہان وانی کی بیوی کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولنا ہے، سمجھی تم؟ وہ اپنے ماتھے پر آئے بلوں کو سیدھا کرتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دل میں ایک پل کو جذبات جاگے، لیکن کچھ پل پہلے کے کہے زرناش کے الفاظ کی بازگشت پھر سے ہونے لگی تھی، تو وہ بیڈ کی جانب جانے کی بجائے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی، اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے وہ اب کی بار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھتا سامنے اپنی دلہن کو دیکھنے لگا۔ گھونگھٹ ہٹاؤ، لہجہ روبدار تھا۔ ایک پل کو رباب کا دل سکڑ کے حلق میں آیا۔ اس شخص کی روبدار آواز پہ رباب تھر تھر کانپنے لگی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ ہٹاؤ اپنا گھونگھٹ۔ اب کی بار برہان وانی اونچی آواز میں دھاڑا تو اگلے ہی پل رباب نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایک پل کو برہان وانی تو ساکت ہی رہ گیا۔ اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن دیکھ کر اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں تو اس کی گہری سبز رنگ آنکھیں دیکھ کر شاید وہ مسمرائز ہو جاتا۔ یہاں آؤ۔ اب کی بار آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ تحکمانہ ہی تھا۔ رباب دھیرے سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آئی، جبکہ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ جوتے اتارو میرے۔ سگریٹ نکال کے اس کو جلاتے لبوں میں رکھتے اگلا حکم نامہ جاری کیا تو اب کی بار رباب نے اپنی پلکیں اٹھائی تھیں، اور ان پلکوں کے اٹھنے کی دیر تھی کہ میر برہان وانی اپنا دل ہار گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ رباب کو برہان وانی کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیا، جس سے وہ ڈرتی فوراً نیچے بیٹھتی، اس کے پاؤں کو چھوتی، اس کے پشاوری چپل کو چھو گئی کہ اسی پل برہان نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں انتہا کی معصومیت تھی۔ تو کیا وہ تصویریں جن کا چرچا برہان وانی نے ہونے سے روکا تھا وہ جھوٹی تھیں؟ اس کے پاؤں پیچھے ہٹانے پر اس نے پھر سے برہان وانی کی جانب پلکیں اٹھا کے دیکھا۔
यहाँ ऊपर बैठो। बुरहान ने उसको अपने पास सोफे पर बिठाया। वो डरते डरते उसके पास एक तरफ टिक गई। बुरहान ने सिगरेट का एक कश लगाते उसकी जानिब गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखा। 18 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया। रुबाब ने असबात में सर हिला दिया। अब जो भी पूछूं जुबान से जवाब देना। जी। उन तस्वीरों का क्या सीन है? सिगरेट को एशट्रे में मसलते हुए अब वो उसकी जानिब मुड़ गया। वो झूठी तस्वीरें, आधी अधूरी बात नहीं, मुझे मुकम्मल अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताओ। बुरहान वानी ने सख्त लहजे में कहा तो रुबाब ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। बाबा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश की वजह से उन्होंने मुझे सबकी मुखालफत लेकर मेडिकल में दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो शिजा कहते कहते अचानक एक लम्हे के लिए जहन में उसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा। कौन शिजा? बोलो। बुरहान वानी ने उसे हौसला दिया। बुरहान वानी का नर्म लहजा महसूस करते रुबाब ने मजीद बोलने की ठानी। शिजा मेरी कॉलेज की दोस्त है। उसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसमें मैं और वो थी, और उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसने अपने मोबाइल में मेरी और खुद की तस्वीर खींची। तो मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। उसने वो तस्वीरें मुझे किसी और लड़के के साथ। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी तस्वीरें नहीं हैं, वो झूठ है। मेरे बाबा ने मेरा यकीन नहीं किया। रुबाब बेरब्त बोलते हिचकियों से रोती हुई बुरहान वानी को शिकायत लगा रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़, बहुत जोर का थप्पड़ भी मारा। कभी बाबा ने उंगली नहीं उठाई थी और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। सबने कहा कि मीर बुरहान वानी बहुत गुस्से वाला है, सीधा करके रख देगा मुझे। जो मैंने किया उसकी सजा तो बुरहान वानी देगा मुझे, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब शीजा ने क्यों किया। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वो बुरहान वानी के आगे अपने हाथ जोड़ गई। बुरहान वानी उसकी नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया। उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा सच और झूठ का। बुरहान वानी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे वो भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने लब काटे। उसे समझ नहीं आई उसने क्यों बुरहान वानी के आगे अपने दिल की फीलिंग्स खोल दी। एक नजर मुड़ के बुरहान ने रुबाब की जानिब देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वो रुबाब से कहते खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। जबकि रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए सबसे पहले अपने दुपट्टे को उतार कर एक तरफ रखा, जो बहुत मुश्किल से उतरा था, और फिर अपने गले में पहना हुआ चोकर उतारा, जिसके पहनने से उसका गला हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। गले में पहना नौलखा हार भी उसने उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा। बारी बारी सारे जेवरात उसने उतारे। अब की बार उसने अपना डीप गले वाले वाहियात लहंगा देखा, जो जेवर पहनने से तो छुप गया था, लेकिन अब मुकम्मल उसके जिस्म की रानाइयों को अयां कर रहा था। गला पीछे करके खींचा तो वो फिर वापस आगे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, ये कैसा लहंगा है! इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, और अब कितना ऑकवर्ड लग रहा है। वो बार बार गला ऊंचा कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जिस्म की रानाइयों को छुपाने से कासिर थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोले बुरहान वानी रूम में आया तो उसको अपने लहंगे के साथ उलझते देख खोसा गया। वो इस वक्त एक अंगारा बनी हुई थी, एक ऐसा आतिशफिशां जो बुरहान के अंदर फटने को तैयार बैठा था। जल चुका था बुरहान वानी, मिट रहा था धीरे धीरे, सामने खड़े वजूद में घुल रहा था, अपनी जात को उसमें घुलता महसूस कर रहा था। एकदम से रुबाब की नजर बुरहान वानी पर पड़ी तो वो साकित रह गई। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। बुरहान की नजरों में छुपी दास्तान पढ़ना मुश्किल तो ना था। एकदम होश में आते रुबाब ने चेयर पे धरा अपना कामदार दुपट्टा उठाते खुद पर ओढ़ लिया। पलकें फिर से लरजने लगी। बुरहान को उसकी अदा बिल्कुल भी नहीं भाई। जब वो उसकी थी सर से पैर तक, उसकी मलकियत थी, फिर कैसे वो खुद को उससे छुपा सकती थी। बुरहान वानी उसके करीब जाते उसकी कमर में हाथ डाले उसे खींचते अपने सीने से लगा गया। उसकी धड़कनों में हलचल हुई। सहमी नजरों से बुरहान को देखते उसकी आंखें नम हुई। उसकी नम आंखों की इल्तिजा को बुरहान अच्छे से समझ चुका था, लेकिन अमल करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो 30 साल का जवान मर्द था। उसके अंदर जज्बात की तोयानी थी, और मलकियत में नौखेज खिलता हुस्न हो और वो पूर उसके लिए सजी हो तो वो कैसे उसे छोड़ देता। अपने साथ लगाए वो उसे पीछे की जानिब ले जाता, बेड पर ले गया, और वो जो उसके सहारे खड़ी थी एकदम उसके छोड़ने पर बिस्तर पर जा गिरी। दुपट्टा एक तरफ को गिरता उसको फिर से मुकम्मल आयां कर गया। बुरहान का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा था। उसके ऊपर झुकते वो उसके तरफ में हथेलियों को टिकाए उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज मेरे पास नहीं आया।
رباب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں لفظوں میں کہتے برہان کے سینے پر ہاتھ سے دباؤ بڑھاتے پیچھے ہٹانا چاہا۔ برہان نے سختی سے لب بھینچے، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے سر کے اوپر پن کیے۔ مجھے پاس آنے سے کیسے روک سکتی ہو؟ بیوی ہو، میری ملکیت ہو، جرت نہیں ہونی چاہیے تمہاری مجھے خود سے پرے چھٹکنے کی۔ وہ سرد لہجے میں بنا پلک جھپکے گرایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رباب کے آنسو بہتے آنکھوں کے کونوں سے بستر پر گرے۔ ڈرنا بھی چاہیے، وہ اس کے ڈیپ گلے کی رعنائیوں کو دیکھتے پل میں بہکا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو رباب کا سانس سینے میں اٹکا۔ آج پہلی بار کسی مرد کے لمس سے وہ آشنا ہوئی تھی، مرد وہ جو اس کا محرم تھا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے بیاہ کے وہ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ مجھے کمرے میں سجا کے رکھ لیتا، اپنی ضرورت کا سامان تو کرنا تھا اس نے۔ اتنا رونا کیوں ڈال رہی ہو؟ اس ماتم کی وجہ؟ اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ وہ اوپر ہوتا خفگی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، رباب نے بے بسی سے آنسو بہاتے کہا۔ ایک پل کو برہان نے اس سے سخت گھورا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسٹل ایسے ہی لیٹی رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ برہان نے رخ پھیر کے اس کے سراسیمہ وجود پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ واقعی ڈری سہمی تھی۔ برہان نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے کھڑا کیا۔ کیوں ماتم منا رہی ہو؟ چھوڑ دیا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ برہان نے اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے کہا۔ جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھا اور خود پھر سے سگریٹ اور لائٹر لے کر بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ رباب نے شکر کا کلمہ پڑھتے فوراً ڈریسنگ میں جاتے لہنگا ریموو کرنا چاہا، لیکن اس کے بلاؤز کی زپ اٹک گئی۔ وہ جتنا زور لگا رہی تھی اتنا ہی وہ اٹکے جا رہی تھی۔ کافی دیر زور آزمائی کے بعد وہ تھک ہار کے آئینے کے سامنے کھڑی خود پر نگاہیں گاڑ گئی۔ کاش بیٹیوں کے نصیب ان کی طرح خوبصورت ہوتے۔ وہ ایک ہچکی بھر گئی، جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ برہان وانی کی شکل میں اسے ایک بہترین جیون ساتھی ملا تھا، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ پر یہ تو رباب کو وقت آنے پر ہی پتہ چلتا۔ ابھی تو وہ ڈاکٹر نہ بن سکنے کے غم سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ مزید بلاؤز کی زپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسی حالت میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ برہان وانی کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور نہ جانے کتنی سگریٹ اس نے آج پھونکنی تھی۔ ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ برہان نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ وہ میں ٹھیک ہوں، رباب بتاتے بتاتے پھر بھی سچ چھپا گئی۔ رباب جاؤ جا کے چینج کرو فوراً۔ اب کی بار برہان کے لہجے میں سختی تھی۔ رباب نے روحان سے ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بلاؤز کی زپ اٹک گئی ہے، نہیں کھل رہی۔ انٹرکام پہ ملازمہ کو بلوا دیں پلیز۔ وہ اب کی بار سچ بتا گئی۔ برہان نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور اس کی جانب جاتے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اس کی کمر کی جانب آتے اس کی زپ کو نیچے کی جانب کھسکایا، لیکن وہ واقعی اٹک گئی تھی۔ ایک بار دو بار 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 وہ کوشش کر رہا تھا پر وہ نکل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف رباب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ جب برہان وانی کو وہ نیچے ہوتی دکھائی نہ دی تو زور لگاتے اس کی زپ کو کھینچ کے نیچے لاتے وہ توڑ گیا۔ ایک دم سے بلاؤز ڈھلک کے اس کے کاندھوں سے نیچے کھسک گیا۔ رباب نے فوراً آگے سے مٹھی میں جکڑا تھا اور دھڑکتے دل سے وہ اسی پوزیشن میں ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی۔ برہان اس کی شفاف دودیا کمر دیکھتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ سر چھٹکتا بستر پر آیا۔ برہان کے غصے سے زرناش خائف ہوتی اپنی گردن کو رب کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا دیوار کے ساتھ جا سمائی اور اس شخص نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اوہ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس کے ہاتھ اپنے اطراف میں دیکھتی گھرک کر بولی۔ تمہارے منگیتر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تو تمہیں میری طرف راغب ہو جانا چاہیے، میری محبت کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا۔ تم دنیا کے آخری انسان بھی ہوئے نا تو بھی زرناش تم سے شادی نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ زرناش نے غصے سے خود کو چھڑایا۔ کیوں اب کس مہاراجا کا انتظار کرو گی جو آ کے تمہیں اپنائے گا؟ داور نے سخت طنز مارا تو وہ جاتے ہوئے واپس مڑی۔ کوئی شہزادہ آئے یا نہ آئے تم جیسے آوارہ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ پلٹ کے اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے قطعی انداز میں بولی۔ جتنا مرضی بھاگ لو تمہارے نصیب میں یہی آوارہ ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو زرناش ایک دم بوکھلا گئی۔ دور ہٹو! وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی جبکہ داور وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا۔ میر نعمان وانی دو بھائی تھے، چھوٹے بھائی اور بھاویج کی ڈیتھ کے بعد زرناش کی ذمہ داری انہوں نے ہی اٹھائی تھی اور وہ زرناش کو دل سے پسند کرتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اس کا بچپن میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ تو وہیں دوسری طرف ان کی بہن بھی بیوہ ہو کے واپس لوٹ آئی۔ ان کا ہی بیٹا تھا داور جو زرناش کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، لیکن جب تک وہ برہان وانی کے نام سے جڑی رہی وہ چپ رہا۔ لیکن اب جب کہ زرناش کا رشتہ ختم ہو گیا تو اسے اللہ کا یہ معجزہ ہی لگا۔
اب وہ کسی قیمت پر زرناش کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود اس کے انکار کے وہ پھر بھی اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا محبت۔ لیکن زرناش اس کی محبت کو دھتکارتی آئی تھی، کیونکہ برہان وانی ہی اس کے لیے سب کچھ تھا، جو آج اللہ نے اس کے نصیبوں سے جدا کر دیا تھا۔ رات کو بمشکل ہی رباب کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پر سونا چاہتی تھی، لیکن برہان وانی کے وارننگ دینے پر اسے بستر پر سونا پڑا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی جاگتی رہی۔ اسے یہی لگتا تھا ابھی برہان وانی اسے زیر کر دے گا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک اور وہ چھوٹی نرم و نازک لڑکی چاہ کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، یہ سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن برہان وانی کے دل کی دنیا وہ بری طرح ہلا چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو پایا، یوں ہی چھت پہ لگی ہلکی ہلکی لائٹس کو جلتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک نیند میں وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اس کے قریب تر ہو گئی۔ برہان وانی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا امتحان بنی ہوئی تھی، رہ رہ کے وہ اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا، جب وہ اسے نزدیک ہوتے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گئی۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتے برہان کو ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ وہ کس طرح خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بہت آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور کروٹ لینے لگا کہ اس نے پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے مزید اس میں گھسنا چاہا۔ برہان کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی، اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر سے اس کے بازو کو پیچھے ہٹایا، پر اب کی بار وہ اس سے پیٹ کے لوئر حصے پہ ہاتھ رکھتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب مڑا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے جسم کی گرمائش ڈھونڈتی اس میں گھس رہی تھی۔ حالانکہ اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، پر رباب کو ٹھنڈ زیادہ ہی لگا کرتی تھی۔ اب کی بار برہان نے اس کی کمر کے گرد باہیں پھیلاتے اس کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے میں آن سمائی۔ اسے اپنے گلے سے لگاتے وہ آنکھیں بند کیے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی باہوں کا حصار تنگ ہونے لگا۔ برہان اس کو مکمل خود سے لپٹائے اس کے جسم کی نازکی کو بھی اچھے سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذرا سا کسمسائی، جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ برہان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو بے خود ہوتا اس کی پلکوں پہ لب رکھ گیا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس نے نیند سے جاگنے کی کوشش کی، لیکن پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ برہان نے اپنے لبوں کا تسلط بڑھایا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، لیکن برہان وانی کو جھٹک نہ سکی۔ وہ بہت ہی دھیرے دھیرے اس پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رباب کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی بیٹی بون پہ لب رکھے وہ پورے جسم و جان سے کانپ اٹھی۔ برہان جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے، لیکن اس وقت اس کے جذبات بہت منظور ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ خود رباب تھی جس نے قریب آ کر اس کے جذبات کو بھڑکایا تھا۔ اب دوری ناممکن تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، کمسن حسینہ تھی، اور برہان وانی جو مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا کہ آج تک اپنی منگیتر کو بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ حق نہیں سمجھتا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی پر مکمل حق رکھتے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ رباب کی گہری ہوتی سانسیں برہان کو مزید اکسا رہی تھیں۔ اپنی قمیض اتارتے وہ دور اچھال چکا تھا، اور ایک دم سے ہی اس کے قریب ہوتے اس پر پہلی محبت کی مہر ثبت کی تو اس کے نرم و نازک لبوں کو ملائمت برہان وانی کے رگ و جاں میں دیوانگی بن کے اتری کہ وہ اپنے ہوش کھوتا اس پر برستا چلا گیا۔ اس کی شدت سے رباب نے ہلکی سی مزاحمت بھی کی، لیکن برہان وانی کے جذبات کے آگے بند باندھنا اب ناممکن تھا، اور رباب نے بھی تھک ہار کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی خود سپردگی برہان وانی کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی۔ برہان وانی نے بہت محبت اور پیار سے اس نازک لڑکی کو سمیٹا۔ وہ بہت نازک تھی۔ یہ بات برہان کو شادی کی پہلی رات معلوم ہو گئی۔ میرجان نے آج اسپیشل ناشتے وغیرہ کا بندوبست کروایا تھا۔ آج ان کے اکلوتے لاڈلے پوتے کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ میرجان سب کچھ تیار ہے، ملازمہ نورا نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، جب تک وہ خود نہیں آتے کوئی نہیں جا کر انہیں تنگ کرے گا، میرجان نے رعب و دبدبے والے انداز میں کہا۔ سرناش جو ساری رات ہی جاگتی رہی اور صبح صبح ناشتے میں خاص اہتمام دیکھتی فوراً باہر آئی، لیکن ابھی تک اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ داور راہداری سے گزرتا نظر آیا تو وہ منہ بناتی رخ پھیر گئی۔ وہ زنان خانے میں بہت کم آتا تھا جب تک کوئی ضروری کام نہ ہوتا۔ ابھی وہ نعمان وانی سے ملنے ان کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے ماموں کی دل و جان سے عزت کرتا تھا، اور وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے، بالکل برہان کی طرح۔ صبح رباب کی آنکھ کھلی تو خود کو اوندھے منہ لیٹے پایا۔ حواس جاگے تو اپنی پوزیشن کا احساس جاگا۔ وہ برہان وانی کے اوپر لیٹی مکمل اس کے قابو میں تھی۔ اس نے اسے بالکل بچوں کی طرح اپنے ساتھ لپٹایا ہوا تھا،
किसी कीमती मताए हयात की तरह। रुबाब ने चकराते सर के साथ उठना चाहा कि उसी लम्हे बुरहान की आंखें भी नीमवा हुईं। क्या हुआ माई शाइन? वो उसे अपने हिसार में मजीद नजदीक करते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया। वो चक्कर से आ रहे हैं। बुरहान जानता था वो नाजुक जान उसको रात भर सहते आबादी हो चुकी थी। पीछे होते बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते वो उसका सर अपने सीने पर रखते उसके सुनहरी बालों में हाथ चलाने लगा। क्यों आ रहे हैं चक्कर? धीमी लहजे में पूछा तो वो जरा सा सर उठाकर उसकी जानिब खफकी भरे अंदाज में देखने लगी। उसके देखने पर बुरहान वानी ने मुस्कुराते अपने लब उसकी नाक की टिप पर रखे। यू आर जस्ट फाइन माई शाइन, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सितारा हो, जिसने मेरी जिंदगी को नूर से भर दिया। वो उससे अपने सीने में सख्ती से भेंच गया। रुबाब को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। वो उस शख्स के बदले अंदाज पर हैरान दर हैरान थी। चलो उठो शाइन, जल्दी से शावर लो वरना मेरा दोबारा मूड बन गया तो फिर तुम रो दोगी। वो उसके माथे पर लब रखे उससे अपनी बाहों में भरे बाथरूम की जानिब लाया तो वो बौखला गई। उसे बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ता वो खुद चुपचाप वापस पलट गया। जानता था मजीद तंग किया तो उसने बेहोश हो जाना है। और रुबाब इतनी जल्दी जान खलासी पर शुक्र अदा कर रही थी जबकि वो ये नहीं जानती थी कि बुरहान वानी ने उसकी नाजुकी का लिहाज करते अपनी शिद्दतों का 1% भी उस पर निछावर नहीं किया था। और जब दिन वो मुकम्मल घटा बन के छाएगा उस दिन वो क्या करेगी? उन दोनों को सीढ़ियां उतरते नीचे आता देख सरनाश ने एक ठंडी आ भरी। रुबाब के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और उसका निखरा निखरा वजूद जिस पर बुरहान वाली की शॉल लिपटी हुई थी हर राज अयां कर रहा था। दूसरी तरफ बुरहान वानी की आंखों में इस्तेहकाक भरी नजरें उसी पर थीं। वो सहज सहज के एक कदम चलती डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम आगे बढ़ के बीजान को सलाम किया तो उन्होंने बेख्तियार अपनी मनमोहनी बहू का माथा चूमा। वो अपने पोते के चेहरे पर खुशी और रुबाब का शर्माया शर्माया अंदाज देखते समझ गईं कि दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। बुरहान ने भी आगे बढ़कर दुआएं समेटी। मिसिस रुखसाना और नोमान वानी भी वहां मौजूद हुए। रुबाब ने उन्हें भी सलाम किया तो उन्होंने खुशदिली से जवाब दिया। दावर ने भाभी की हैसियत से नजरें झुकाए सलाम किया था। सभी उससे बहुत इज्जत और एहतराम और मोहब्बत से पेश आ रहे थे कि वो खुद भी हैरान रह गई। इतनी इज्जत इतना प्यार उसने सोचा ही कब था। और फिर नाश्ते पर इतना एहतमाम देखते उसकी आंखें भीगने लगीं। मैं शाइन नाश्ता करो, धीरे से कहते उसका हाथ दबाया तो रुबाब का दिल उछलकर हलक में आया। वो शख्स तो किसी का लिहाज ही नहीं करता था। रुबाब ने एक नजर रुख फेर के उसे देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जे था। आईब्रोज उचकाते उससे पूछा क्या हुआ तो वो नजरें झुका गई। बुरहान के चेहरे और खासकर उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखने की सकत वो अपने अंदर पैदा न कर पाई। नाश्ते के बाद नुमान वानी ने एक ऐलान कर दिया जिसने जरनाश के सर पे बम फोड़ा था। आज रात बुरहान और रुबाब के वलीमे की तकरीब में दावर और जरनाश का निकाह करने का ऐलान किया। जरनाश के चेहरे का रंग उड़ा। उसे यकीन न आया कि उसके साथ उसके बड़े अब इतना जुल्म करेंगे। उसका जी चाहा एहतजाज करे, रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन किसके सामने? एक बार जो फैसला यहाँ हो जाता वो फिर कभी नहीं बदलता था। नौमान वानी ने उसे बुरहान के नसीबों से हटाकर दावर के नसीब में लिखवा दिया। जरनाश को आज पहली बार अपने बड़े बाबा बुरे लगे थे जबकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि सब नसीबों के खेल हैं और जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वलीमे की तकरीब बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जा रही थी। गिलगित के पूरे इलाके को रोशनी और बरकी कमकमों से सजाया गया। आतिशबाजी तो उनकी शादी ब्याहों में आम थी। हर कोई ही बुरहान वानी की शादी के लिए दिल से दुआएं दे रहा था और रुबाब हैरान थी। वो जिसकी दहशत का उसने सुन रखा था। लोग उससे डरते थे, उसकी दहशत से कांपते थे, फिर उसे इतनी दुआएं क्यों दे रहे थे? हर एक के लब पर बुरहान वानी के लिए दुआ और आंखों में इज्जत और मोहब्बत थी। रुबाब अपने घर वालों से मिली तो आंखों में आंसू बह निकले। बेटा अभी आपको अपने बाबा का ये फैसला गलत लग रहा होगा लेकिन वक्त आने पर आप खुद कहेंगी बाबा ने आपके लिए बुरहान वानी को चुन के बहुत अच्छा फैसला किया। एक वही शख्स है जिसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ के इस कदर महफूज हो गया कि कोई आपके किरदार पर बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। माँ की बातें सुनती वो लड़की कर्ब से उन्हें देखने लगी। क्या मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरे माँ बाप का नाम काफी नहीं था? नहीं। उनके एक लफ्जी जवाब पे रुबाब उन्हें हैरत से देखने लगी क्योंकि बाप इज्जतों पर जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, मुहाफिज भी होते हैं, लेकिन किसी लम्हे वो डगमगा भी सकते हैं। उनके कांधे पर बेटी के नाम पर उठ सकते हैं तो झुक भी सकते हैं और हर बाप के साथ यही होता है। कहीं ना कहीं वो मात खा जाता है, कभी वक्त के हाथों मजबूर होके, कभी दिल के हाथों।
پر ایک شوہر جتنی مرضی ہی مشکل کیوں نہ آئے، ایک بار وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کوئی بھی آندھی طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور برہان وانی ان میں سے ہی ایک ہے۔ جس لمحے تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا، اب کوئی بھی بات کرتے سہم جاتا ہے، کیونکہ برہان وانی کا غصے سے سب واقف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم پہ بھی بھروسہ کرتے اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ جوڑے گا اور آگے بھی بڑھائے گا۔ اس کی والدہ شفق بیگم نے اسے کافی رسان سے سمجھایا تو وہ سر جھکا گئی۔ برہان وانی کا روب و دبدبہ دیکھ وہ بھی اس بات پر سوچنے لگی تھی کہ باپ کے گھر اس کا رتبہ اور معیار الگ تھا، جبکہ جیسے ہی وہ میر برہان وانی کے نام سے جڑی اس کے رتبے میں بدلاؤ آ گیا تھا، اتنی عزت اور مان بخشا گیا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ زرناش علی بنت میر علی وانی، آپ کا نکاح میر داور وانی ولد میر سہیل وانی سے 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرناش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس سے قبول ہے کہنا تھا۔ اس خاندان میں لڑکیوں کو بولنے کی اجازت تھی ہی کب، سب فیصلے مرد ہی تو کرتے آئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا تو سب نے داور کو مبارکباد دیتے۔ زرناش کو بی جان نے گلے سے لگایا۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ انہوں نے دل سے اپنی اس پوتی کو دعا دی جو واقعی بہت صبر والی تھی۔ بی جان، میں نے سوچا ہے زرناش کی رخصتی بھی آج ہی کر دیں۔ جب نکاح ہو گیا ہے، بچے ایک ہی گھر میں ہیں تو دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ بی جان نے کیا کہا کیا نہیں، لیکن زرناش کے دل و دماغ میں تو جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ کوئی اتنا ظالم بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ کل ہی تو اس سے اس کا منگیتر چھینا گیا اور آج اسے کسی اور کی سیج پر بٹھایا جا رہا تھا۔ زرناش کو شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً اس سے بھی پوچھا جاتا، اگر نہ بھی پوچھا جاتا تو اس قدر جلد بازی میں اس کی شادی نہ کرتے۔ تقریب کے اختتام پر زرناش کو داور کے روم میں پہنچا کر اس کی رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی گئی، جبکہ داور اور برہان وانی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ ایک اہم معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے۔ داور، دھیان رہے، یہ کیمیکل بہت خطرناک ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر ہمارے اندر چلا جائے تو ہم ہوش و حواس کھو دیں گے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں آ چکا ہے۔ ہمیں اسے روکنا بھی ہے اور لانے والے کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے، پر بہت رازداری سے۔ اس کیمیکل کی آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال کے رکھوں گا اور دھیان سے ایکسپیریمنٹ کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ داور نے برہان کو تسلی دی۔ داور ایک بہت قابل سائنسدان تھا اور سب اس کو برہان کا دایاں بازو کہتے تھے۔ سب کی نظر میں وہ ایک کم عمر پڑھا لکھا انسان تھا جس کا کام صرف برہان کے آدمیوں کے ساتھ رہنا اور زرناش کے مطابق آوارہ گردی کرنا تھا، پر حقیقت سے ہر کوئی نابل تھا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور یہ کام بہت سیکرٹ کرتا تھا۔ اس کی اور کتنی مقدار ہے تمہارے پاس؟ برہان نے اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھا۔ بس یہی ایک شیشی ہے وانی بھائی۔ ہاں، ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے یوز کیا ہے، بوتل میں پانی ڈال کے۔ اس کا صرف ایک قطرہ ڈالا ہے۔ اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا یہ چیک کرنا ہے۔ خیر، کل تک سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، داور نے پر یقین لہجے میں کہا۔ دھیان رکھنا، اور ہاں، کل ایک اور اہم کام بھی کرنا ہے، مجھے شہر جانا ہے۔ شہر؟ داور حیران ہوا۔ رباب کے کالج۔ برہان کی بات پہ داور سب سمجھ گیا تھا۔ وہ برہان وانی تھا جب تک ساری سچائی جان نہیں لیتا اور گنہگار کو سزا نہیں دے لیتا، وہ سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو اسے یاد آیا آج زرناش سے اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ اسی کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے جو منظر اس نے دیکھا وہ ساکت رہ گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ کافی دیر سے زرناش داور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا حلق خشک سا ہونے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ گلاس ڈھونڈا لیکن اسے نہ ملا، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان کے کمرے میں انٹر کام بھی تھا اور بیل بھی۔ یہ سہولت صرف برہان کو ہی تھی اور اب اس کی بیوی کو۔ اس کے روم میں تو ملازمہ نے پانی رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ حیثیت تھی اس شخص کی اس حویلی میں۔ وہ دکھی دل سے سوچتے دروازے سے باہر جانے لگی کہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی ایک پانی کی بوتل دکھائی دی۔ اسے اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل اٹھاتے اسے کھولتے سیدھا منہ کو لگا گئی۔ اسے اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل سے ایک ہی سانس میں کافی زیادہ پانی پی گئی۔ اس کے اندر اتنی آگ لگی تھی کہ اس کے دل کو جیسے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ بوتل کو ایک طرف رکھے مڑی تھی کہ اگلے پل اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ ایک درد کی ٹیس اٹھی تھی اس کے دماغ میں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر وہ دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی پل میں سرخ ہوئیں۔ اس کے خون میں شرارے سے پھوٹنے لگے۔ اپنا دوپٹہ کھینچ کے دور اچھالا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار سر پر توڑنے لگیں۔
وہ اپنا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ پر پٹک گئی، لیکن اس کے دماغ کا درد جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چلائی تھی اور ڈریسنگ سے سب کچھ ہاتھ مارتے زمین بوس کیا۔ اسے ہر طرف دو دو چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ اس کا دماغ سن پڑنے لگا، کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فشار خون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اپنے لہنگے کو ہاتھ مارتی اسے خود کے جسم سے نوچ کے پھینک دینا چاہتی تھی۔ اس کے جسم پہ ایک دم سے پسینہ چمکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پسینے میں شرابور ہوتی چیخی تھی اور اپنے بلاؤز کو اتار کے دور پھینک گئی۔ اس کا عریان جسم اس وقت مکمل پسینے میں نہایا ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھے، چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ ٹھنڈے ماربل کے ٹائلز پہ گرنے سے جیسے اس کے سلگتے بدن پر ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ کروٹ لیے دوسری جانب مڑ گئی کہ اسی لمحے داور کمرے میں داخل ہوا۔ زرناش کو اس حالت میں ٹھنڈے فرش پہ کروٹ کے بل لیٹے دیکھ اس کا دل رک رک کے چلا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب لپکا۔ زرناش، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا بے چینی سے اٹھانے لگا، لیکن وہ ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ کے کھولتا، اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پر لایا۔ کمرے کی حالت دیکھتے وہ لب بھینچ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اس بوتل پر جا ٹکی جو آدھی رہ گئی تھی۔ کیا زرناش نے وہ پانی؟ او مائی گاڈ! زرنا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اسی کیمیکل کی شیشی پاکٹ سے نکالتا جلدی سے لاک میں رکھتا زرناش کی جانب مڑا، جو بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی اور اپنی گردن کو مسل رہی تھی۔ یقیناً اس کا فشار خون بڑھا ہوا تھا اور جب تک اس کا فشار خون نیچے نہیں آتا وہ ہوش و حواس میں آنے والی نہیں تھی۔ اب وہ اپنے لہنگے سے الجھ رہی تھی۔ اس کی دلکش رعنائیاں دیکھتے وہ خود پہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ اب مزید وہ بے باک ہو رہی تھی۔ داور فوراً اس کی جانب بڑھتے اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگواتے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ زرناش نے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کے ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے۔ داور کا اپنا دل 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ گہرے سانس بھرتی وہ اس وقت داور کو بھی بہکا رہی تھی۔ داور نے خود پہ ضبط کرتے اسے باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کیا اور ٹھنڈے پانی کا شاور آن کرتے اس کے نیچے کھڑا کیا۔ ایک پل کو لرزتی وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن داور نے اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا اور اسے ٹھنڈے پانی سے بھگونے لگا، خود بھی گیلا ہوتا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا جو ٹھنڈے پانی میں بھیگتی اس وقت ایک خوبصورت بلا لگ رہی تھی، جس کے نرم و نازک دھڑکنوں کو چھونے کے لیے داور بے چین تھا۔ اس کی گردن پہ پانی کے قطرے ابر نساء کی طرح گرتے داور کو بے چین کرنے لگے۔ زرناش کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوتے دیکھ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور بند کرتا، اب نیم گرم پانی کا شاور آن کرتا اس کو دیکھنے لگا جو دیوار سے ٹیک لگائے اس کے سہارے کھڑی، گہرے سانس بھرتی اب اپنی آنکھیں نیم وا کر گئی۔ داور نے اپنی شرٹ اتار کے پھینکی، اس کے ابھرتے مسل اسے مزید دلکش اور مضبوط بنانے لگے۔ ایک ہاتھ زرناش کا اس کے مسلز پہ تھا جبکہ دوسرا اس کے کٹاؤدار سینے پر۔ دونوں کی ایک پل کو نگاہیں ملی۔ داور نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا تو وہ لرزتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی۔ ابھی کس طرح گھس رہی ہو سینے میں، جب ہوش و حواس جاگے تو سب سے پہلا الزام مجھ پر ہی لگاؤگی۔ داور نے شاور کا ٹیپ بند کرتے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور 1 منٹ سے پہلے جھٹکے سے اسے لہنگے سے آزاد کرتے اس کو باتھ روب پہنائے باہر لایا۔ اس نے اتنی تیزی میں یہ سب کیا کہ اس کے ہاتھ ایک پل کو کانپ گئے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر بند باندھے بستر پر اسے لایا۔ وہ اب نیم بے ہوشی میں جاتی داور کو اس طرف کھینچ گئی۔ داور نے پیچھے ہوتے اسے اچھے سے کمفرٹر اڑایا اور خود چینج کرنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا گمسم کیوں ہو گئی میری بات پہ؟ صبح کے سرمئی اجالے میں وہ نماز فجر ادا کرتے اور صبح کی واک کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو رباب بھی نماز فجر ادا کرتی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے ایک لمحے کو برہان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑی۔ رات کو رباب کو بخار تھا جس وجہ سے وہ میڈیسن لے کر جلدی سو گئی۔ برہان نے اس کے تلاوت سے فارغ ہوتے ہی اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھے تو خود اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کے سوال پر رباب گمسم سی ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ آپ بہت الگ ہیں برہان۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے لیے وہ بالکنی میں چلا آیا۔ اسے صبح کی تازہ ہوا بہت پسند تھی۔ سب کہتے تھے برہان وانی ایک ظالم انسان ہے، اس سے دہشت بھی پناہ مانگتی ہے، لیکن آپ ایسے نہیں، سب لوگ غلط کہتے تھے۔ رباب نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ ایک پل کو برہان وانی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں رباب، میں واقعی ایک ظالم انسان ہوں، لیکن صرف ظالموں کے ساتھ قہر برساتا ہوں، ان پر جو مظلوم پر قہر ڈھاتے ہیں۔ لیکن تمہیں کیوں میں ظالم لگنے لگا؟ یا تمہارے سامنے اپنا وہ روپ کیوں لے کر آؤں گا جس سے سب پناہ مانگتے ہیں؟ میری معصوم سی بیوی ہو مائی شائن، اور وہ بھی اتنی چھوٹی، ویسے یہ زیادتی نہیں؟ برہان نے کہتے ساتھ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکائی۔ کیسی زیادتی؟ رباب نے اس کے لمس پہ دھڑکتے دل سے اس کی جانب گردن موڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتے کہا تو برہان نے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ 30 سال بعد دلہن ملی،
वो भी इतनी छोटी सी जो मेरी एक रात की शिद्दतों से बेहाल हो गई और बुखार चढ़ा के बैठ गई। बुरहान की मायने खेज बात पे रुबाब के चेहरे पर शर्मो हया की लाली फैली। ऐसी बात नहीं, वो कल थकन से बुखार। रुबाब ने सर झुकाई सफाई देना चाही तो बुरहान ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। मतलब मेरी ये छोटी सी कमसन शाइन मेरी शिद्दतों को सह सकती है। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते उसको करीब तर कर गया तो बुरी तरह लरसते उसे देखने लगी। वैसे मेरी शिद्दतों का तो अभी कुछ हिस्सा ही देखा है आपने। आज रात टूट के बरसूंगा, तैयार रहना। वो उसे एक आंख विंक करता कमरे की जानिब जाते उसका हाथ थामे अंदर ले गया। बुरहान ने कॉलेज से उस लड़की शीजा का एड्रेस निकलवाते उसके घर तक पहुंच गया और वहां से उस लड़के तक पहुंचना मुश्किल न रहा। 2 थप्पड़ खाता वो फरफर सब कुछ बताने लगा जो बुरहान ने रिकॉर्डिंग करवाते उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल जब्त हो चुका था। उसके पास 2 मोबाइल और थे। उसमें कुछ इस तरह का डाटा था। एक लैपटॉप भी बरामद हुआ जिसमें उसकी पूरी टीम का बायोडाटा मौजूद था। यार बुरहान, ये तो बहुत बड़ा गैंग है। इस एक काम की वजह से हम इस गैंग तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करके, ये वीडियोस देखो और ये पिक्चर्स, न जाने कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए होंगे। ओ गॉड, इस लड़की की पिक्चर देख रहे हो? इंस्पेक्टर वहाज ने सर थामे कहा। उस लड़की की लास्ट मंथ डेथ हुई थी। खुदकुशी की है उसने। इंस्पेक्टर वहाज ने गहरा सांस भरते कहा। वहाज को ये एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इन सबको। बुरहान वानी ने सख्ती से कहा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वहाज ने पुख्ता लहजे में यकीन दहानी कराई। क्या किया तुमने रात मेरे साथ? सरनाश की जैसे ही आंख खुली उसने रोते हुए 700 दावर की कमर पे मुक्के बरसाते कहा। वो जो कुछ देर पहले ही फजर की नमाज अदा करके सोया था, नाजुक हाथों के मुक्के अपनी बरहना कमर पे खाता सीधा होता उसकी जानिब मुड़ा था जो रोते हुए अब उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। क्या हो गया है? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इस तरह कौन जगाता है? दावर का दिमाग पल में घूमा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? वो रोते हुए बोली। दावर ने गुस्से से एक सख्त नजर उसे देखते बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अगर इतना नफ्स का गुलाम होता ना तो रात को अच्छी तरह तुम्हारा फायदा उठा सकता था और तुम्हारे होश भी ठिकाने लगा देता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो तुम्हारा जिस्म इतना साफ शफाफ ना होता। उस पर मेरी शिद्दतों के निशान वाज़ेह होते। झटके से उसे पीछे करता उठते बालों में हाथ फेरता। एक नज़र मोबाइल पर बुरहान की कॉल्स को देखता वो उठता सीधा वॉशरूम की जाने बढ़ गया। सरनाश को खुद पर अफसोस हुआ। वाकई बेशक वो बाथरूम में ही सोई थी लेकिन उसके जिस्म पर कहीं कोई निशान नहीं था, वरना जिस तरह दावर उसे लेकर जनूनी था वो इस तरह बेदाग न होती। ड्रेसिंग रूम से वो ड्रेसअप होती बाहर निकली तो दावर को तैयार होता देख वो चौंकी। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा रहा था? दावर, उसने धीरे से उसे पुकारा तो वो उसे नजरअंदाज करता खुद पे परफ्यूम छिड़कने लगा। दावर सुनो ना प्लीज। न जाने क्यों आज सरनाश को उसका कद खुद से बड़ा लगने लगा था। उसे रात के कुछ लम्हात याद आ गए लेकिन वो होशो हवास कैसे खोई उसे ये नहीं पता चल सका था। दावर, मेरी सुने बिना तुम नहीं जा सकते। वो उसके रास्ते में हाइल हुई। अब भी कुछ कहने की हसरत बाकी है? वो माथे पर बल डाले बोला तो वो उसके गले के गिर्द बाहें हमाइल कर गई। आई एम सॉरी। आंखों में आंसू लिए वो बस इतना ही कह पाई। दावर, जिसका दिल पहले ही उसके लिए नर्म हो चुका था, उसके यूं गले लगने पे अब की बार बिल्कुल ही बगावत पर उतर आया। मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया। जरना, अगर हमारे बीच रात को सब कुछ हो जाता तो क्या तब भी तुम्हारा यही रद्द अमल होता? खुद से उसे पीछे करते वो संजीदगी से पूछ रहा था। मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ अब तुम हक रखते हो मुझ पर और जो चाहे कर सकते हो। सरनाश ने सर झुकाते धीरे से कहा। और तुम्हें लगा रात को मैंने तुम्हारा फायदा उठाते अपना हक ले लिया? वो सर छटक गया तो सरनाश ने आगे होते उसके रुखसार पर अपने नरमो मुलायम रब रखे तो वो स्टिल हुआ। तुम्हारा हक मुझ पर है, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। वो उसके माथे के साथ माथा छोड़े बोलती शर्मिंदा थी। दावर ने एक लम्हे में उसके लबों पर दस्तरस जमाई और इसलिए बिस्तर पर आया। अपनी जैकेट शर्ट उतारते दूर फेंक गया। दावर, वो धीरे से डरते मिनमिनाए। माना कि शरीफ हूं लेकिन इतना भी नहीं। खुद पे कंट्रोल तब तक किया जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो उसे मखमूर निगाहों से देखते बोला। जरना की धड़कनें तेज हुईं। अब जबकि खुद पास आई हो तो खुद पे कंट्रोल करना जुल्म होगा ना। उसके लबों से लिपटते उसकी जान निकाल गया। मलकियत में हो मेरी, लेकिन मलकियतें चाहूं। जरा सा ऊपर होते उसके कानों की लू को चूमते वो बिन पिए बहक गया। आप सच कह रहे हैं, मैं कॉलेज जाऊंगी। रुबाब का खुशी के मारे बुरा हाल था। बिल्कुल जाओगी मेरी कमसन दुल्हन मायशाइन। बुरहान ने उसके माथे पर लब रखे मोहब्बत से कहा। मैं डॉक्टर भी बनूंगी ना? बुरहान ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच। वो बुरहान के कुशादा सीने में समाते दिल से मसरूर हुई। बुरहान वानी ने एक गहरा सांस भरा। कभी कभी कुछ फैसले काफी मुश्किल हो जाते हैं लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है।
गांव में केमिकल लाने वाला भी पकड़ा गया था और सब तैयार शुद्ध केमिकल दावर ने अपने अंडर ले लिया था। जिंदगी सबकी पुरसकून होती एक डगर पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। उनका मुकाबला करने वाला ही फतह का जश्न मनाता है। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।